وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قابل قدر افاضل علماء کرام، قوم کے غیور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہم سب کو صحت مندی کے ساتھ رمضان مکمل کرنے کی سعادت بخشا ہے. اور پھر اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہو کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے اس نے ہم سب کو یہاں جمع ہونے کا موقع فراہم کیا ہے. جس طرح اللہ ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اسی طریقے سے جمع فرمائے. بے شمار درود و سلام ہو تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے. اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ زیادتی کی کوئی گنجائش باقی ہے. معزز حاضرین، ایک مہینے تک ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کی، تلاوت کیا، قیام اللیل کیا، اور خوش نصیب لوگ اعتکاف کی سعادت سے بھی بہرور ہوئے. اور صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے ہم نے اپنے رمضان کو بہت ہی آراستہ کیا اور ہم نے اپنے ایک ایک گناہ کو اللہ کے سامنے رکھ کر استغفار طلب کیا ہے. یہ پوری جہود ایک مہینے کی ہماری رہی ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آنے والے 11 مہینوں کے اندر اس کی عملی تربیت کا مظاہرہ کرتے چلے جائیں. رمضان چلا گیا اور ہم پھر اپنی اس ترتیب کو اگر بھول جائیں تو یہ ہماری بہترین تربیت نہ ہوگی. اسی لیے ہم سب آنے والے دنوں کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، آج کے اس خطبہ عید میں میں کچھ ایسی گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا اور قرآن کی پہلی وحی علم کے ذریعے سے نازل ہوئی. اور اصحاب علم کی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف بیان فرمائی. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کا تذکرہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا. اب ہم تمام لوگوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد اپنے علماء کرام کی قدر کریں اور اپنے علماء کرام سے دین کی تعلیمات حاصل کرتے رہیں. علماء کرام کے علاوہ صحیح راستہ دکھانے والا ہم کو کوئی اور نہیں ہوگا، کیونکہ جو نبی کا وارث ہوتا ہے وہی دین کا صحیح راستہ ہم سب کو دکھاتا ہے. لیکن
زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ آج کچھ ایسے علمی فتنے ہمارے سامنے آ چکے ہیں کہ ہم انڈائریکٹلی ایسے فتنوں کے اندر ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور میری یہ بات عام مسلمانوں سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے وہ شباب، ہمارے وہ نوجوان جو علم طلب کرنا چاہتے ہیں، دین سیکھنا چاہتے ہیں، وہ کچھ ایسے ہاتھوں کا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ دین کی غلط تعویلات کرتے ہوئے فتنوں کے اندر دوچار ہو رہے ہیں. اسی لیے میں یہ بات آپ کے سامنے بتلانے کی کوشش کروں گا کہ ہم کو علم صرف اور صرف علماء کرام سے سیکھنا چاہیے. علماء کے علاوہ جو غیر عالم ہوتے ہیں ان لوگوں سے دین سیکھنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت کو بہت ہی خوبصورت انداز میں حاصل کرنے کی ہم کوشش کرتے رہیں. کیونکہ اللہ نے فرمایا عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ کہہ دیجئے علم والے اور بے علم، جن کو دین کا علم نہیں ہوتا، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لیکن آج ہم بے دین لوگوں سے اس طریقے سے محبت کر رہے ہیں کہ ہم نے علماء کرام کو فراموش کر دیا ہے. ایک عجیب و غریب لہر ہمارے اپنے علاقوں کے اندر چلی ہوئی ہے. اسی لیے اس کے جو فتنے ہمارے سامنے نمودار ہو رہے ہیں، میں ان چند فتنوں کو بھی آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن سب سے پہلی بات میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان یرفع العلم، کہ علم اٹھا لیا جائے گا، ویثبت الجہل، اور جہالت واضح کر دی جائے گی. دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں. جہالت کے معنی لڑائی جھگڑا دنگا نہیں، جہالت کے معنی یہ بھی ہے کہ دین کے نام پر نئے نئے فتنے ہمارے سامنے برپا کیے جائیں گے اور اہل ایمان کے ایمانوں کو آزمایا جائے گا، ان کے اعمال کے اندر لرزہ پیدا کیا جائے گا. ایک ایسا لرزہ کہ وہ حق بات کی تمیز کرنے سے دور ہوتے چلے جائیں گے. تو ایسی جہالت قیامت سے پہلے آنے والی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں، لأحدثنکم حدیثا، اے لوگوں میں تم کو ایک ایسی حدیث بتانا چاہوں گا، میرے باپ یہ حدیث تم کو کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان یقل العلم، کہ علم کم ہو جائے گا، ویظہر الجہل، اور جہالت ظاہر ہو جائے گی. جہالت ظاہر ہو جائے گی. لہذا میرے دوستوں ہم کو یہ چاہیے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں، جاہلانہ انداز کے ہم علم حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. کیوں؟ اسی لیے بھی کہ ایک حدیث اس طریقے سے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اکابر علماء کو چھوڑ کر اصاغر، یعنی کم عمر اور ناپختہ ناتجربہ کار لوگوں سے لوگ علم حاصل کرنا شروع کر دیں گے. ایک اور حدیث میں جس کے راوی حضرت علی بن ابی طالب ہیں، ترمذی شریف کی ایک حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے 15 نشانیوں کا جہاں پر تذکرہ کیا، وہاں پر ایک بات یہ بھی بتائی وَتُعَلَّمَ الْعِلْمُ لِغَيْرِ الدِّينِ، جن لوگوں کو دین کا علم نہیں ہوتا ان لوگوں سے لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیں گے. آج میرے دوستو میں یہ بات اسی لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ وہ مبارک مہینہ جس کو ہم نے کل پیچھے چھوڑا ہے، اس پورے مہینے کے اندر بعض نوجوانوں کی ٹولیاں ایسے ایسے سوالات کے اندر ملوث رہی کہ اہل علم انگل بدل رہا ہے. وہ پریشان ہو گئے کہ یہ امت کہاں جا رہی ہے. وہ لوگ جو دین حق کے مت والے ہیں، جنہوں نے کتاب و سنت کو اپنا پیمانہ بنایا، ان لوگوں کے اندر آج 4 قسم کے انداز کے فتنے نمودار ہو رہے ہیں. ان فتنوں کا اگر آپ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ وہ لوگ جو اردو زبان کی چند کتابیں پڑھ کر اپنی طرف سے مسائل کا اجتہاد کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہی فتنے لوگوں کے درمیان جو ہے بڑھ رہے ہیں. 4 قسم کے افراد 4 الگ الگ انداز
شروع کریں گے. ایک اور ایسا گروہ ہے جو آج کے زمانے میں محدثین کے اوپر جرح کر رہا ہے، محدثین کے اوپر جرح کر رہا ہے. امام ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ پر جرح کی جا رہی ہے، امام حاکم کے اوپر جرح کی جا رہی ہے. ارے وہ محدثین جنہوں نے ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے مہینوں کی مسافت کا سفر کیا، جن کی زندگیاں قربان ہوئی سنت رسول کو جمع کرنے کے لیے، لیکن آج کا ایک نادان کھڑے ہو کر ان پر جرح کر رہا ہے برسر عام ممبر و محراب کے اوپر. اور ایسے لوگوں کے حوالے آج ہم نے ممبر و محراب کر دیا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے میرے دوستو. اس طریقے سے آج ہم اپنے سلف کی شباب کو جاہلوں کے حوالے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جاہل، نادان، غیر عالم لوگوں سے علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے ایسے مسائل آج ہمارے پاس ہیں کہ ایک ایسا بھی نادان جو اپنے علم کو دلیل بناتے ہوئے کہتا ہے کہ 8 میل کے فاصلے کے اوپر قتل کیا جائے گا، شہر کی حدوں کے اندر اپنے گھر سے نکل کر وہ بنجارہ ہلز پہ جاتا ہے تو مسجد کے اندر قتل کر رہا ہے. یہ فتنہ کس طریقے سے ہمارے پاس آ رہا ہے، اور ان کا نقطۂ نظر یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ صحابہ بھی اہل ظاہر نظر آتے ہیں، صحابہ اہل ظاہر نظر آتے ہیں. میرے دوستو، اگر صحابہ کو اہل ظاہر کہہ دیا جائے گا تو دین ہمارے پاس بچا کیا؟ دین ہمارے پاس بچا کیا؟ اسی طریقے سے ان لوگوں نے استدلال پیش کیا کہ داڑھی کا کاٹنا بالکل جائز ہے، سگریٹ پینا یہ بھی جائز ہے، فرض نمازوں کو تاخیر سے پڑھنا یہ بھی جائز ہے، اور سورہ مریم کی آیت نمبر 59 سے استدلال کیا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اس آیت میں امام احمد بن حنبل نے جو حدیث بیان فرمایا، اس حدیث کے متعلق کہ اس سے مراد نعوذ باللہ من ذالک یزید رحمۃ اللہ علیہ، یزید بن معاویہ اس سے مراد ہے. اور منبر محراب پر کھڑے ہو کر یزید بن معاویہ کے تعلق سے کہا جا رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے منبر محراب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا لعنتی انسان ہے، یہ سب سے بڑا لعنتی انسان ہے. اسی طریقے سے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء اور صفات کے تعلق سے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی 99 اسماء اور صفات نہیں ہے، بلکہ ایک صفت جس کی سند ناصر الدین البانی نے بیان فرمایا وہ حدیث صحیح نہیں ہے، لہذا ہم اللہ کی اس صفت کو نہیں مانتے. یہ ایسے ہی لوگ ہیں جو چند سال پہلے انہوں نے مسلک حق کو قبول کیا، لیکن چند کتابوں کو پڑھ کر وہ اس طریقے کے استدلالات اور آج ہمارے اپنے نوجوانوں کے بیچ میں پرو رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور گروہ ہے، وہ گروہ یہ کہتا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ مساجد میں نکاح کرنا بدعت ہے، تراویح کی نماز پڑھنا بدعت ہے، پہننے والے زیورات جو عورتیں استعمال کرتی ہیں اس پر زکوٰۃ دینا یہ بھی بدعت ہے. ایک اور گروہ جو آج ہماری مساجد سے کہہ رہا ہے کہ بلاد اسلامیہ میں حکومت کرنے
کر دیا. ایسے لوگوں نے